تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بات پہنچ گئی ماشاءاللہ۔ پریشانی یہ ہے جوان کو کہ آنکھیں بند ہوتی ہی جیسے ہی نیند آتی ہے آنکھوں کے سامنے غیر شرعی مناظر آ جاتے۔ اس کا حل جانتے ہیں؟ دیکھیے انسان کے ذہن میں جو ہوتا ہے، جو وہ دن بھر دیکھتا ہے، خاص کر جو سونے سے پہلے وہ دیکھتا ہے، تو وہی منظر اس کے ذہن میں آتے، وہی مناظر خواب میں آتے۔ اب اگر جوان غیر شرعی چیزوں کو دیکھ کر سوئے گا تو خواب میں غیر شرعی چیزیں آئیں گی، اور اگر خوشبو امام کو پڑھ کر سوئے گا تو خواب میں امام آئیں گے۔ خوشبو امام کو لگا کر سوئے گا، فلاں میر معصوم کو پڑھ کر سوئے گا، خواب میں امام آئیں گے۔ امید بات پہنچ گئی ہوگی، یہ خوشبو امام ہے، اس کی حفاظت کیجئے، یہ چاہت امام ہے، یہ امانت امام ہے، یہ باقیات امام ہے۔ دیکھیے سورہ البقرہ موضوع ذہنوں میں رہے، قرآن اور اہل بیت، اور آج ہماری یہ آخری مجلس خمسے کی، زندگی کی نہیں، خمسے کی آخری مجلس سے زندگی کی نہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 34، سورہ بقرہ آیت نمبر 34 ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ حبیب یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ہم نے تمام ملائکوں کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ کہ تمام ملائکہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، فسجدوا، اور سب سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، مگر جو کہ ابلیس تھا اس نے ابا، انکار کیا، اور نہ صرف انکار کیا، واستكبر وكان من الكافرين، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ وہ تکبر کرنے لگا، اور وہ تو کافروں میں سے بھی تھا۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 ہے۔ اب اس آیت پر ذرا غور کیجیے گا، اس لیے کہ اس آیت کے اندر ایک بہترین مطلب پنہا ہے، اور وہ مطلب، وہ نقطہ یہ ہے کہ توجہ رکھیے گا، میرے ساتھ سفر کیجیے گا کہ دیکھیے جب کوئی امتی نہیں تھا، جب کوئی مکلف نہیں تھا، جب کوئی تشنہ ہدایت انسان نہیں تھا، اس وقت بھی ہادی اور رہبر تھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا کہ جب کوئی امتی نہ ہو، کوئی انسان نہ ہو، اس وقت تو رہبر موجود ہو، اور رسول کے بعد اتنی بڑی امت ہے اور کوئی ہادی نہیں۔ رسول خدا کے بعد اتنی بڑی امت ہے، قیامت تک رہنے والی امت ہے، تشنہ ہدایت امت ہے، اور کوئی ہادی نہیں، کوئی امام نہیں۔ یا تو یہ مان لیجیے کہ ہے اور مجھے معلوم نہیں، یا یہ کہ ہے لیکن زمانہ جاننا نہیں چاہتا۔ اور پھر کیا ہوا؟ شیطان نے کہا کہ پالنے والے سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اب دلیل دیکھیے شیطان کی، کہنے لگا خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، پالنے والے تو نے آدم کو مٹی سے خلق کیا، وخلقتنی من نار، اور مجھے آگ سے خلق کیا۔ توجہ رکھیے گا، بہت ہی بہترین اور لطیف جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، اگر پہنچ گیا محسوس ہوں گے۔ کیا کہا؟ خلقتہ من طین
تین، آدم مٹی سے، خلقتانی من نار، میں آگ سے خلق ہوا، اور چونکہ آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، میں افضل ہوں۔ نعوذ باللہ، آدم مفضول ہے، شیطان تھا لیکن جانتا تھا افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کیسے مسلمان ہے؟ علی کے ہوتے ہوئے، علی کے ہوتے ہوئے، حسین کے ہوتے ہوئے، یہ متنازع بن کیا ہے کہ مفضول کو تسلیم کیجئے۔ اس کی شکوں کو جب آپ پڑھیں گے، خطرناک شک ہے کہ یزید کو آپ، میں آگے نہیں کہوں گا، جو لفظ ہے کہ یہ آپ لقب دیجئے، کیسے مان لیں، کیوں کر مان لیں؟ اہل بیت کو علیہ السلام نہیں لکھیں گے، کیوں نہیں لکھے، کیسے نہیں لکھے؟ یہ متنازع بل در حقیقت خدا داد مملکت پاکستان پر وہ حملہ ہے کہ جس میں استعماری طاقت بھی ہے اور اندرونی ہاتھ بھی ہے، اس لیے کہ جب تک اندرونی ہاتھ نہ ہو، بیرونی طاقت۔ ہماری صفوں میں کوئی ہے جو یزید کو منوانا چاہتا ہے، جس کو اس کے اپنوں نے نہ مانا؟ میرے جملے نہیں ہیں، تاریخ موجود ہے، یا جب تاریخ پر بین لگا لیں، کتب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بیٹے نے کہا میرا بابا جہنمی، سب جہنمی، اس لیے کہ اس تخت کی بنا پر اس نے خاندان نبوت پر حملہ کیا، کیا، جس کو اپنے نہ مانے اسے ہم کیسے مانے؟ درود پڑھ دیئے محمد افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو تسلیم کر لے۔ شیطان تھا لیکن جانتا تھا افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر دیکھیے کیا ہوا، اسی فکرے پر غور کیجئے، اسی آیت پر غور کیجئے، خلقتہ من طین، خلقتانی من نار، پالنے والے آدم مٹی سے، میں آگ سے، آگ افضل ہے، مٹی کمتر ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ یعنی شیطان کی نگاہ تھی مادے کی جانب کہ مادہ آگ افضل ہے، مادہ مٹی مفضول ہے۔ خدا یہ کہہ رہا ہے میں نے خلق کیا، اب مٹی سے ہو یا آگ سے ہو، نسبت میری طرف ہے، لہذا اللہ کی نگاہ میں نسبت ہے تو معلوم ہوا توجہ ہے، معلوم ہوا کائنات میں دو ہی نظریہ ہے، ایک مادہ پرست کا نظریہ، ایک شیطانی نظریہ، ایک نسبت والوں کا نظریہ، ایک الہی نظریہ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ لکڑی کا عالم ہے، لوہے کا تابوت ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار باوفا کا عالم ہے، مولا حسین کا تابوت۔ یہ مادہ پرست انسان جو نسبت کے قائل نہیں ہیں، جو شیطانی تولا ہے، وہ ہی کہتے ہیں لکڑی کا عالم ہے۔ توجہ ہے؟ اور پھر کیا ہوا؟ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ خلقتہ من طین، آدم مٹی سے خلق ہوئے، وخلقتانی من نار، میں آگ سے خلق ہوا۔ اور اگر آپ غور کریں تو جو مٹی کی طبیعت ہے وہ آگ سے بالکل الگ ہے۔ توجہ ہے؟ ساتھ ہے میرے؟ مٹی بالکل الگ ہے،
دوسرا دانہ ڈالے جلا دے، مٹی ایسی ایک دانہ بوئے 70 دانے دے۔ بابا سے بلند صلی اللہ علیہ آگ ایک دانہ میں ایسی خائن ہے کہ جلا کے بھسم کر دے، مٹی ایسی وفادار ہے کہ ایک دانہ بوئے 70 دانے لے۔ تو اب اعتراض ہوتا ہے کہ ابو طالب علی مرتضیٰ کس طرح سے ایک آنسو کے بدلے میں جنت عطا کر دے؟ تو مٹی ہے تراب، جب تراب ایک کے بدلے میں 70 دے سکتے ہیں تو جو وہ تراب ہوئے آنسو کے بدلے